آثار کو مبارکباد اور اشفاق ناصر کو بھی مبارکباد کہ ایک جینوئن فورم نے ان کی کتاب کو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا۔ شاہد ماکلی صاحب کی اور اشفاق ناصر کی جو محبت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی حدود و قیود پہ یقین نہیں رکھتی۔ تو جب اتنی زیادہ محبت ہو تو انکار ممکن نہیں رہتا۔ اپنی تمام تر کم ہمتی کے باوجود شکیل مجھے یہاں آنا پڑا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں۔ انسان کا تعارف ظاہری بات ہے اس کے خانوادے سے ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے بڑوں سے غافر شہزاد صاحب، میرے بڑوں میں منظور حسین اختر شامل ہیں، میرے بڑوں میں حمیدہ آپا شامل ہیں، میرے بڑوں میں نوید صادق شامل ہیں۔ شکیل میرا ہم عمر ہے، لیکن انسانیت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے مجھ سے مرتبے میں کہیں بڑا ہے، اس لیے یہ بھی میرے بڑوں میں شامل ہے۔ تو ان بڑوں کا یہاں موجود ہونا، یہاں بیٹھنا اور میرا یہاں کھڑا ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ میرے بڑے ہیں بلکہ اپنے اندر بھی بہت بڑے ہیں۔ تو اس تمام کم ہمتی کے باوجود میں شاہد ماکلی، اشفاق ناصر کی بے پناہ محبت اور اپنے بڑوں کی بڑائی کے صدقے میں یہ صدارت قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس خانوادے کا فرد ہونے کی حیثیت سے باوصف اس چیز کے کہ شاہد ماکلی، اشفاق ناصر، آپ کی محبت کسی بھی قسم کے شبے سے بالا تر ہے، اور اگر یہ روایت چل نکلی تو یہ امتحان ایک مسلسل صورت اختیار کر لے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ہمارے بڑے ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور جو ان کا مقام ہے وہ مقام یقیناً یہ لوگ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر یہاں کھڑا ہوں اور یہ یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے یہاں کھڑے ہونے پر ان کا آشیرواد مجھے حاصل ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہے، اور میں اسی خانوادے کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ اس فورم پہ اس موقع پر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اپنا فرض گردانتا ہوں۔ بہرحال ان سب تمام بڑوں نے جو باتیں کی اس میں تو میری بھی تربیت تھی، آپ کی بھی تربیت تھی، مجھے بھی سکھا رہے تھے، آپ کو بھی سکھا رہے تھے۔ جو میری گزارشات ہوں گی وہ ان نکات پہ ہیں جو میں نے اشفاق ناصر کی شاعری پڑھ کر، اس کی فضا میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اپنے بڑوں کے گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ ابھی جلیل علی صاحب نے کہیں ذکر کیا کہ ایک بات پہ میں غور کروں گا کہ یہ اشفاق ناصر کی شاعری میں مقطع جو ہیں یہ ایک سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، وہ بات کرنا بھی سکھا دیا۔ تو آج جس طرح تابش صاحب فرما رہے تھے کہ جو آج کی غزل ہے وہ اب ایسی ایک غزل بن چکی ہے کہ جس میں ہر طرح کی وحدت شامل ہے، اور بات بھی کرتی ہے اور جمالیاتی اظہار بھی مانگتی ہے۔ تو غزل کا بیسک کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی جمالیات کی ٹریننگ ہے جو وہ معاشرے کو دیتی۔ اور ہمارے مبارک احمد صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ العلوم ہے۔ تو یعنی کہ جب ہیں العلوم و فنون ہے، تو فن یعنی آرٹ جہاں بھی ہوتا ہے تو اس کی جو پرائم فارم آف دی آرٹ ہے وہ بہرحال شاعری ہی اس کو کہا جائے گا، اور شاعری میں جو ایک جمالیاتی تاثر ہے وہ غزل میں کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے جمالیات ہے کیا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی جس طرح بعض دفعہ چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی چائنا کو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا ہے، اب دکھایا جا سکتا ہے۔
تو اسی طرح جمالیات کا بھی ایک ایسا اظہار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بس کوشش کی جا سکتی ہے کہ کیا کس طرح یہ ہے۔ اب ہم کچھ دن پہلے بیٹھے تھے، ایک ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، سائنس کے آدمی ہیں، تو وہ ہمیں ایٹامک تھیوری ذرا ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ ایٹم میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، اور الیکٹران میں حرکی توانائی یعنی کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، اور وہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ اس کو مرکز گریز قوت پی کی طرف مائل کرتی ہے، اور جو اس کا نیوکلیس ہوتا ہے وہ اس کو مرکز مائل قوت دیتا ہے۔ تو یہ سائنس کی بات ہے، لیکن اس کے بیچ میں اگر آپ اس کی جمالیات دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایٹم جو کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ آدمیت کا سب سے بڑا جمالیاتی اظہار دیا کہ انسان بھی اپنے نیوکلیس سے نکلنے کے لیے، کائنیٹک انرجی ہے اس کے اندر نا، تیار رہتا ہے، لیکن وہ نکل کبھی نہیں پائے گا، نکلے گا بھی تو دوبارہ کہیں اسی کسی ایک نیوکلیس میں چلا جائے گا۔ تو حقیقت ایک ہے ہر شے، جس طرح اقبال کہتا ہے کہ حقیقت ایک ہے ہر شے، نوری ہو کہ ناری ہو۔ تو یہ جب یہ جمال راؤز ہمارے امتیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ بھی ادھر تشریف فرما تھے، تو جب یہ والی بات ہوئی تو میں نے کہا اس میں اس سائنٹیفک تھیوری کیا ہے حقیقت میں تو بہت جمال ہے۔ یہ جمال تو ہم نے اس میں غور نہیں کیا کہ جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں تو پھر آپ طواف کرتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو یہ پوری جو کائنات ہے یہ اسی طواف کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ تو مجھ پر اس وقت یہ نقطہ کھلا کہ دیکھیں سائنس بھی وہی بات کر رہی ہے، مذہب بھی وہی بات کر رہا ہے، لیکن سائنس یہ سمجھ رہی ہے کہ مذہب غلط ہے، مذہب برسر پیکار ہے سائنس، جبکہ بات دونوں ایک کر رہے ہیں۔ تو کون ان دونوں ایکسٹریمز کو بتائے گا کہ تم دونوں ایک بات کر رہے ہو اور تم دونوں کی حقیقت ایک ہے؟ وہ اس سارے دروبست کا جمال ہے، یعنی آرٹ ہے، یعنی فن ہے، یعنی شاعری ہے، جو بتائے گی کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ تو یہ اگر جمال اس سائنٹسٹ پر واضح ہو جاتا جس نے ایٹامک بام بنا دیا، تو وہ فشن کی طرف، فیوژن کی طرف، ڈکے کی طرف، ٹرانسمیوٹیشن کی طرف کیوں جاتا؟ اگر معاشرے کو جمالیات کی ٹریننگ حاصل ہوتی تو ایٹم بم نہ بنتا، وہ اس تمام در و بس سے جمالیات کشید کرتا، اور جمالیات کشید کر کے اس کو یہ زندگی کرنے کا ایک طرز حیات ملتا۔ جمالیات میں نے یہ غور کیا ہے، مجھے اشفاق ناصر کی شاعری کے زیر اثر اور اس فضا میں رہ کے یہ سمجھ آیا ہے کہ جمالیات، اگر آپ جمالیات میں کسی مقصدیت کی تلاش کریں تو اس کو شاید آپ روحانیت کا نام دے دیں، اور اگر آپ جمالیات میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو وہ آرٹ بن جائے گا، وہ پوئٹری بن جائے گی۔ تو وہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، تو وہ مذہب میں ہر چیز موجود ہے، سائنس میں ہر چیز موجود ہے، سائنس بھی پڑھیں آپ، مذہب بھی پڑھیں آپ، تمام حقیقتیں آپ کے اوپر موجود ہیں، تو میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے اوپر اپنا اور اس پوری دنیا کا اور اس پوری کائنات کا جمال کھول دیتا ہے، اور جس پر وہ جمال کھول دیتا ہے اس پر یہ تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اقبال کہتا ہے کہ یہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، تو اس لیے یہ ٹریننگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نہ سائنس ہے نہ مذہب ہے۔ پھر میر صاحب کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ تو جب آپ کی جمالیات کی ٹریننگ ہوگی، آپ کو سب ایٹامک پارٹیکلز میں بھی جمال نظر آئے گا، آپ کو طواف بیت اللہ میں بھی جمال نظر آئے گا، اور جہاں آپ نظر ڈالیں گے وہاں آپ کو جمال ہی جمال نظر آئے گا، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ عشق میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور ایک شاعر کہے گا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، اور
یقین مانیے کہ اگر یہ جمالیاتی ٹریننگ جو کہ کسی بھی آرٹ فارم کے تحت دی جا سکتی ہے، ایک بیسکلی تو نقطہ نظر ہے، تو اگر کی ضرورت بھی نہ پڑتی، یہ جمالیات ہی آپ کے اوپر تمام حقیقتیں ایسے واضح کر دیتی کہ آپ اسی سرشاری میں رہتے۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعری بہت ہو رہی ہے، ایسا پوٹنٹ دور ہے، اس قدر زیادہ سبجیکٹس ہی سبجیکٹس ہیں، نئے لکھنے والوں کے لیے موضوعات کی کمی نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے جو شعری جمالیات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ بات کی جائے، نئی بات کیا کی گئی ہے، کیا فلسفہ دیا گیا ہے، کیا نظریہ پیش کیا گیا ہے، کس نظریے کو لے کے چلا جا رہا ہے، یہ ایک فلسفیانہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی سائنٹیفک تھاٹ پروسیس ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم جمالیات کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ ابھی شکیل نے کہا اور میں کہا منور بھائی نے بھی کہا کہ عباس تابش ایک ایسا نام ہے کہ جو مشاعرے میں بھی کامیاب ٹھہرتا ہے، اور جو اہل نظر ہیں، اہل ذوق ہیں، وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عباس تابش کی شاعری بھی جمالیات سے بھری پڑی ہے، جمال سے بھری پڑی ہے، اور جمال سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کسی کو وہ جمال نظر آ جائے، اگر اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ جو اشفاق ناصر نے غزل چنی ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ جمال کا آدمی ہے، کائناتی جمال اس پر کھل چکا ہے، وہ ہر وقت جمالیاتی فضا میں رہتا ہے۔ اور جیسا کہ تابش صاحب نے بڑا بجا فرمایا کہ آج کی غزل تو بات بھی مانگتی ہے کہ کوئی بات بھی کی جائے، تو شاید اس کے بیچ میں وہ اس بات کا جمالیاتی اظہار تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ جہاں ایک غزل کا کام تھا کہ وہ ایک جمالیاتی فضا میں لوگوں کو رکھے اور لوگوں کو سکھائے کہ یہ ہے جو جمالیاتی فضا ہوتی ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے، اور آپ نے اس دنیا میں اپنی رہائش کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی پرامن کر دینا ہے۔ تو وہ چیز جو شاعری سکھاتی ہے، بعض دفعہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اظہار اس طرح سے سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے۔ وہ نیا انداز بیاں جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ٹریننگ جاری رہے جمالیات کی۔ تو میں جلیل علی صاحب کو، کیونکہ میں اشفاق کو جانتا بھی ہوں اور بہت دیر سے جانتا ہوں، اور اتنا شاید وہ خود اپنے آپ کو بھی شاید نہ جانتا ہوں، تو میں ان کو ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے جو اشفاق ناصر کے مقطع ہیں، وہ مقطع وہ ہیں جہاں پہ وہ اشفاق ناصر کو سامنے لانا چاہتا ہے، اس اشفاق ناصر کو جو کائنات کے جمالیاتی حسن میں گم ہے، اس اشفاق ناصر کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ بات اس کو اللہ دیتا ہے، اس کے اوپر ایسے دروازے، ایسی مناظر واہ کرتا ہے کہ جو وہ بات بھی کرتا ہے تو وہ ایک بالکل نئی بات ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لیکن بعض دفعہ وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اشفاق ناصر جو ایک شاعری کے جمال کا شاعر ہے، اس کو لوگ بھول نہ جائیں، شاعری کے جمال کو نہ بھول جائیں۔ تو ان کے جب آپ مقطع پڑھیں گے تو وہ ایک غزل کہتے ہوئے چاہے ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، جہاں اشفاق ناصر چاہتا ہے کہ صرف اشفاق ناصر اپنی جمالیات کے ساتھ سامنے آئے، وہاں وہ مقطع کا سہارا لیتا ہے۔ شاعری میں مقطع جو ہیں ان کی غزلوں میں ایک سے زیادہ بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑی سامنے کی بات ہے ان کے لیے جو اشفاق ناصر کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں۔ تو میں ایک ابھی لکھوایا ان سے شعر، تو کیا اس شخص کو بھی آگ میں جلنا پڑے گا، تو کیا اس شخص کو بھی آگ میں جلنا پڑے گا جو تجھ کو مانتا ہے بدگماں ہوتے ہوئے بھی۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کسی سائنس کی روح سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی سے بدگماں ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب تو آپ کو بنائی کر دیتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، سوال کرنا ہے ہی بدعت، اللہ کس سے بدگمانی، نہ بھائی نہ، ہٹ جاؤ، بات ہی کرنے والی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم ہٹ جاتے، ٹھیک۔ تو یہ اس بات کو ثابت کون کرے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، شاید 95% لوگ وہ ہیں جن پر یہ شعر صادق آئے گا
کہ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے اس کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح ہم کام کرتے ہیں، وہ 100% یقین ہو تو کیا ہم وہ کام یہ کریں؟ کیا ہم اس طرف یہ سوچیں کہ یہ والا جو کسب معاش ہے، ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں زیادہ یافت ہوگی، اس طرف جائیں گے تو شاید کم یافت ہو جائے؟ کم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی بدگمانی بھی ہے. لیکن جو تجھ کو مانتا ہے بدگماں ہوتے ہوئے بھی، اسی کو میں وہ ڈی فینومنلائزیشن کہتا ہوں، کہ ایک ایسی بات کہ جہاں آپ کو نظر آئے کہ بھائی یہاں سے لیفٹ ہو گئے تو فیصلہ آباد آئے گا، آپ وہاں سے رائٹ ہو جائیں وہاں سے بھی فیصلہ آباد آ جائے، سامنے جائیں تب بھی فیصلہ آباد آ جائے، لیفٹ جائیں پھر بھی فیصلہ آباد آئے، پیچھے واپسی کا سفر کر لیں پھر بھی فیصلہ آباد آئے. تو ایسی ڈی فینومنلائزیشن صرف شاعری کر سکتی ہے، اور صرف جمالیات کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ ایسا شعر کہہ سکے اور اس کو جسٹیفائی کر سکے. یہ شاعری کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اشفاق ناصر کی شاعری پڑھ کر اور اس کی شاعری کی فضا میں زندہ رہ کر، اور جو اس کی پوری لائن ہے پیچھے جس پہ عباس تابش صاحب ہیں، جن میں خالد احمد صاحب ہیں، جن میں احمد الدین قاسمی صاحب ہیں، اگر اس پوری کی پوری لائن نے جو آپ کو جمالیاتی وفور بخشا، اس لائنیج، اگر اس جمالیاتی وفور میں رہ کر مجھ ایسے کند ذہن آدمی پر کائنات کی جو جمالیاتی اظہاریے ہیں وہ کھل سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، پورے معاشرے کو، ایسی شاعری جیسی اشفاق ناصر نے کی ہے اور جیسے اس کے خانوادے کے اسلاف نے کی ہے، اگر اس ایک فضا میں ہماری ایک معاشرے کی، پورے دنیا کے معاشرے کی ٹریننگ ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق ناصر اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا ہے. اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم نے جو نئے شعر کہہ رہے ہیں انہوں نے شعر کہنے کی ٹریننگ لینی ہے، تو وہ اس فضا میں داخل ہوں، اس فضا میں رہیں. اور جو شعر پڑھنے والے ہیں ان کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اسی فضا میں اور اس طرح کی شاعری کی فضا میں رہیں. تو انشاءاللہ یہ دنیا ایک بہت بہتر جگہ بن جائے گی انشاءاللہ. آخر میں پھر بہت مبارکباد آثار کو بھی اور اشفاق ناصر کو بھی. بہت شکریہ.